کیا پڑھائیں گے؟ 2+2 پڑھائیں گے نا. لیکن آگے جا کے کیا کرتے ہیں؟ 2 × 2 پڑھاتے ہیں. پھر آگے جا کے کیا پڑھاتے ہیں؟ 2⁻², مثال کے طور پہ. تو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ کیا؟ بھئی تم ایک بات کہو, یہ کیوں کہا کہ 2+2 یہ ہوتا ہے, 2 × 2 یوں ہوتا ہے, یا 2⁻² ایسے ہوتا ہے؟ ڈفرنٹ ہو گیا نا. لیکن کانٹروڈکشن تو نہیں ہے اس کے اندر. جتنی بچے کی سطح تھی وہ 2+2 سمجھ سکتا تھا, اس کو اتنا ہی دیا گیا. اس کے بعد آگے اضافہ کیا گیا اس کے اندر. بالکل اسی طرح جب انسانیت کی ابتدا ہوئی دنیا میں, ان کی ذہنی سطح ایوالو ہو رہی تھی, مینٹل لیول ابھی ان کا ایوالو ہو رہا تھا, ابھی ان کا بچپنا تھا, سمجھیے کلیکٹیو ہیومینٹی کا چائلڈہڈ تھا ابھی. تو ان کو ایسے احکامات دیے گئے جو وہ سمجھ سکیں, جو ان کے حالات کے حساب سے ہوں. پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے سبق تبدیل ہوتا ہے. انسانیت نے ایوالو کرنا شروع کیا, مینٹل ایولیوشن ان کا ہوا, آگے بڑھے, ذہنی سطح بلند ہوئی, علم میں اضافہ ہوا, حالات تبدیل ہوئے, تورات دے دی گئی اپنے وقت کے حالات کے حساب سے. اس زمانے کے لوگوں کے جو مسائل تھے ان کا حل اس میں دے دیا گیا. پھر مزید ارتقا ہوا, مزید انسانی قافلہ آگے چلا. ہوتے ہوتے وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ گیا, ذہنی ارتقا مکمل ہو گیا, ہیومینٹی اپنی میچورٹی کو پہنچ گئی. جو فلسفیز تھیں بن گئیں, جو نظریات تھے وجود میں آ گئے. اور یہ آپ دیکھیں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ جو پیریڈ ہے نا, اس میں جتنی فلسفیز, جو نظریات, جو چیزیں آنی تھیں وہ سامنے آ گئیں. اب کوئی نئی آئیڈیالوجی ہم نہیں دیکھ رہے دنیا میں. تو یہ وہ زمانہ تھا. آپ دیکھیں نا, آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی دیٹ پوائنٹ ان ٹائم پر کیوں مبعوث فرمایا, خاص اس وقت کیوں مبعوث فرمایا؟ کوئی کام اللہ تعالیٰ کا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اور وہی وقت اللہ نے کیوں پسند فرمایا اپنی آخری کتاب نازل فرمانے کا, اپنی پرماننٹ مستقل شریعت نازل فرمانے کا؟ کوئی وجہ ہوگی, بے وجہ اللہ کام نہیں کرتا. اگر تو انسانوں کو مزید ایوالو ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابھی مزید آگے رسول بھیجتا رہتا, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے طور پہ 500 سال کے بعد مبعوث فرما دیتا. قرآن میں جو شریعت دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے اب دے دی گئی ہے انسانوں کو. اس کی شریعت کو ایبروگیٹ کرنے والا, منسوخ کرنے والا اب کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کہ انسانیت پوری طرح اپنی بلوغت کو, ہیومینٹی اپنی میچورٹی کو پہنچ چکی تھی, ارتقا ہو گیا تھا. تو جو شریعت دی گئی وہ پختہ شریعت دی گئی, اور اس سے پہلے کے جو احکامات جن کی اب ضرورت نہیں تھی ان کو منسوخ کر دیا گیا یا لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دیا گیا. اس کا کوئی ثبوت اگر ہم چاہیں کہ اچھا کیا ثبوت ہے اس کا کہ انسان اتنے میچور ہو گئے تھے, ثبوت یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کن چیزوں سے وہ متاثر ہوتا ہے؟ کھلونوں سے متاثر ہوتا ہے, آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے کہ جو کھلونے شور مچاتے ہیں یا بہت کلرفل ہوتے ہیں وہ اس کو بہت اچھے لگتے ہیں, ایسے ٹوائز. 5 سال کا بچہ ان چیزوں سے بہت خوش ہوتا ہے, لیکن 15 سال کا ہوگا نہیں. 15 سال یا 20 سال کی جب عمر آتی ہے پھر وہ اپنی عقل کا سٹیمولیشن چاہتے ہیں, انٹیلیکٹ کی باتیں چاہتے ہیں. کتابیں ان کو متاثر کرتی ہیں, عقل کو متاثر کرنے والی چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں. تو انسانیت جب اپنے بچپن میں تھی تو معجزات ان کے سامنے آئے جو آنکھوں سے نظر آتے تھے. مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا, مٹی کا پرندہ تھا وہ اڑنے لگ گیا, جان آ گئی اس کے اندر, یا اونٹنی نکل آئی پہاڑ میں سے. تو یہ اس قسم کے معجزات انبیاء کو دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی ویژول معجزہ, کوئی آنکھوں سے نظر آنے والا معجزہ, کوئی ویژول میریکل نہیں دیا گیا, بلکہ کیا دیا گیا؟ عقل کو قائل کرنے والا معجزہ دیا گیا, قرآن. اور یہ بالکل مناسب وقت تھا قرآن کے نزول کا. اصل قدر انسانوں کو اس وقت آئی قرآن کی. اجتماعی نظام قرآن نے دیا, اکانومی کو کنٹرول کرنا قرآن نے بتایا, معاشرے کی تشکیل قرآن نے کی. تو کیا ہوا قرآن کے آنے کے بعد؟ پچھلی کتابیں لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئیں, لوگ بھول بھال گئے. اگر اللہ چاہتا تو لوگ نہ بھولتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی, اللہ تعالیٰ تورات کی اور بائبل کی بھی تو حفاظت فرما سکتا تھا, کر سکتا تھا نا. لیکن اللہ کی حکمت میں یہ بات تھی, اللہ کے علم میں یہ بات تھی,
اللہ کی حکمت اس میں تھی کہ ایسا نہ کیا جائے، ان کا بھلا دینا ہی بہتر ہے۔ اب آگے ان کو جو چیز دی جا رہی ہے وہ اب نہیں بھولیں گے، شریعت ہمیشہ کے لیے رہے گی، قرآن کی منسوخ نہیں ہوگی، جیسے کہ آتا ہے قرآن میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہیں جس نے یہ کلام نازل کیا ہے، یہ ذکر نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جہاں تک ناسخ اور منسوخ کا تعلق ہے، تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نسخ ہوتا ہے یعنی کچھ احکامات ایسے ہیں جن کی تلاوت اب نہیں ہم کرتے، لیکن حکم اپنی جگہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ رجم کا قانون، قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں ہے جو کہ رجم کی بات کرتی ہو، سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی، لیکن یہ حکم موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ احادیث سے ہم کو پتہ چلا ہے۔ پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آیت موجود ہوتی ہے، حکم موجود ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ حکم منسوخ ہو گیا ہوتا ہے لیکن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اس کی مثال خود قرآن میں موجود ہے، سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی سورت ہے۔ اس میں آیت نمبر 12 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنا چاہو تو صدقہ دے دیا کرو، کچھ چیریٹی کر آؤ۔ آیت نمبر 13 میں اسی حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو ناسخ اور منسوخ دونوں قرآن میں موجود ہیں، جو حکم تھا وہ بھی موجود ہے، اور جس آیت نے اس پہلے حکم کو ایبروگیٹ کیا، منسوخ کیا، وہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق قرآن کی 5 آیات منسوخ ہیں۔ ٹھیک، جیسے آپ دیکھیے کہ پہلے کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو گریجول حکم دیا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ شراب کی حرمت ذہنوں میں لائی جا رہی تھی۔ پھر فائنل حکم کیا آ گیا؟ اب شراب پینی ہی نہیں ہے۔ تو اب اس نے اس حکم کو سمجھیے ایک طرح سے منسوخ ہی کر دیا کہ اب تو شراب پینی ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پہلے کیا تھا؟ گریجولی بتایا گیا کہ پہلے اگر تم شراب پیتے ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، پھر فائنلی شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حاکم اللہ ہے، اللہ کی مرضی، جو چاہے حکم دے۔ تو حکم کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو۔ حکومت کی مرضی ہوتی ہے، حکومت جو قانون بنائے۔ تو وفاداری قانون کے ساتھ نہیں ہوتی، وفاداری حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، لائلٹیز گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کو دیکھا جاتا ہے وہ کیا لا بنا رہی ہے، اور جو لا حکومت نے ختم کر دیا اس لا کو ماننا وفاداری نہیں ہوتی۔ تو فرما برداری اللہ کی کرو، جو حکم دے سر آنکھوں پر۔ آگے فرمایا آیت نمبر 107 الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ بتا دیا کہ دیکھو ایبسلیوٹ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کل اختیار اللہ کے پاس ہے، کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر حکم کی حکمت سب پر واضح کرے۔ چاہتا ہے تو حکمت بتا دیتا ہے، اپنے حکم کی وزڈم بتا دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو اپنے حکم کی حکمت نہیں بتاتا، انسانوں کو وزڈم کو ظاہر نہیں کرتا، یہ اس کی مرضی۔ تو چاہے اے انسانوں تمہاری طبیعت آمادہ ہو، چاہے تمہیں جبر کرنا پڑے، بات تو ماننی ہے اللہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جلال اس میں نظر آتا ہے نا، کہ اللہ کو اپنے جیسا مت سمجھو کہ جب تم نے چاہا ایکسپلینیشن کال کر لی اللہ سے کہ اللہ ذرا سمجھائیے ہم کو کہ یہ کیوں کیا آپ نے۔ نعوذ باللہ، کیا تم نے اپنے جیسا انسان سمجھا؟ کیا تمہیں حق ہے؟ تم ہو کیا اپنے رب کے سامنے جو تم رب سے مانگتے ہو کہ یہ بتاؤ ہمیں اور ایکسپلین کرو تب ہم مانیں گے؟ یہ زیب نہیں دیتا انسان کو۔ ایبسلیوٹ پاور، ایبسلیوٹ سوورینٹی، ایبسلیوٹ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے۔
جیسے قرآن میں آتا ہے سود کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 میں کہ وہاں کہا گیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی تجارت بھی تو ربا کی طرح ہے. تو جواب کیا دیا اللہ نے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے حلال کر دی تجارت اور حرام کر دیا سود کو. 2 ٹوک بات، ختم بات، بس. اللہ کی مرضی. اللہ نے تجارت حلال کی، اللہ نے سود حرام کیا. کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا گیا کہ دیکھو یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، کیا ہے اور کیا نہیں. بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. تمہارا کام تو ماننا ہے، تمہارا کام سوال پوچھنا نہیں. اور کیوں نہیں مانو گے تم بات؟ کیا تم اللہ کو ٹرسٹ نہیں کرو گے؟ کیا تم اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے؟ اگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو بتاؤ کس پر کرو گے؟ نام تو بتاؤ. اس کو چھوڑ کر کون تم کو پناہ دے گا؟ بہت زیادہ سوالات کرو گے، خود ہی الجھو گے. اسی کی طرف آگے اشارہ ہے آیت 108. فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. سوالوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے اور سوالات میں مثال دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی. ایسے سوالات، اور ہم ابھی پڑھ چکے ہیں وہ قصہ کہ گائے ذبح کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کیسے کیسے سوالات پوچھے تھے. تو اس سوال کو بھی سمجھ لیجئے. سوال کئی انداز سے پوچھا جاتا ہے. سوال پوچھنے کی بہت سی الگ الگ نیتیں ہوتی ہیں. بہت ڈفرنٹ انٹینشنز سے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں. کوئی چیز مانگنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، سوالی جس کو ہم کہتے ہیں، مانگنے والا. بھی کسی کو ضرورت ہے، وہ سوال کر رہا ہے. تو جہاں کوئی پیسے کا سوالی ہوتا ہے وہاں کوئی علم کا بھی سوالی ہوتا ہے. تو ایسے سوالی کی بہت عزت ہے اسلام میں، جو علم حاصل کرنے کے لیے، عمل بہتر کرنے کے لیے سوال کرے. ایسا سوال بہترین سوال ہے. آگے ہم پڑھیں گے سوالات کی قسم. جیسے آگے آئے گا یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں. یا یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. ان سوالات کی بڑی قدر افزائی کی گئی. قرآن میں ان سوالات کو شامل کیا گیا جو پوچھے گئے، اور پھر بہت تسلی بخش ان کے جوابات دیے گئے. تو ہدایت کے لیے پوچھے گئے سوال بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں اور ضرور پوچھنے چاہیے. پھر درخواست کے لیے سوال کیا جاتا ہے. کوئی درخواست ہوتی ہے، مطالبہ کرنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے. جیسے کہ قوموں نے اپنے انبیاء سے معجزوں کا سوال کیا، مطالبہ کیا کہ ہمیں تو معجزہ دکھاؤ. یہ پسندیدہ نہیں، اس لیے کہ اس میں اسکیپٹسزم کی بو آتی ہے، بے یقینی کی کیفیت چھلک رہی ہوتی ہے کچھ سوالات کے اندر. یہ سوال اچھا نہیں ہے. بعض دفعہ سوال انکار کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، ماننا نہیں ہے. جیسے قرآن میں ہم پڑھیں گے ان کا انداز کہ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ کیا ہم اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر بس تیرے ایک خدا کو پوجنے لگ جائیں؟ کیا ہم سارے اپنے معبود چھوڑ کر ایک معبود کی پرستش شروع کر دیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ انکار ہے. اس کے اندر مراد ہے کہ ہم نہیں کریں گے ایسے. انکار کے لیے بھی سوالیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. اعتراض کو اور یا کرٹیسزم کو بھی سوال کی طرح پیش کیا جاتا ہے، یا مذاق اڑانے کے لیے بھی کہ کہیں اچھا کیا ہم اب تمہاری بات مانیں؟ اس میں کیا ہے؟ حقارت ہے، مذاق ہے، گھٹیا سمجھا جا رہا ہے کسی کو. بہت زیادہ جب سوال شریعت میں بھی پوچھے جاتے ہیں تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ سوال پوچھنا یہ انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے. کلیئرٹی لانے کے بجائے کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے. انسان الجھ جاتا ہے بہت سلجھنے کے بجائے. جیسے کہ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ کام فرض کیے ہیں تو ان کو ضائع مت کرو، اور کچھ حدیں مقرر کی ہیں ان کو مت پھلانگو، اور کچھ اشیاء حرام کی ہیں ان سے بچو، اور کچھ کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے. یہ رحمت ہے تمہارے لیے. بھول کی وجہ سے ایسا نہیں کیا
لہٰذا تم ان کی کھوج کریت میں مت پڑو، بہت زیادہ بال کی کھال مت نکالو، شریعت کے احکامات میں بھی نٹ پکنگ مت کرو۔ تو سوالات کی کثرت کے بجائے عبرت کا، نصیحت کا ذہن پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے تو اسی میں بہتری ہوگی، اللہ بھول نہیں گیا، نعوذ باللہ۔ مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض کا اجر کتنا ملتا ہے؟ 70 فرائض کے برابر۔ اب اگر کوئی پوچھنا شروع کر دے کہ اچھا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے تو کیا ایک گناہ کا گناہ 70 گناہوں کے برابر ہوگا؟ غیر ضروری سوال ہے نا، کیوں سختی کرنا چاہتے؟ اگر اس کا جواب کسی نے ہاں میں دے دیا تو سہولت ہوگی یا سختی؟ بلا وجہ کی سختی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا ذکر نہیں کیا، ہمیں کھوج کریت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی بات یہاں پر مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے کہ دیکھو سوالات پوچھو، لیکن اپنے سوالات کو پہلے فلٹر کرو، ایک چھلنی لگاؤ اپنے سوالات میں کہ کیا اس کا میرے عمل سے کوئی تعلق ہے، کیا اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے، اور اپنی نیت کو ضرور ٹٹولو کہ میں یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں۔ دراصل یہ یہود جو پیچھے سے تھے یہ مسلمانوں کو اکسایا کرتے تھے، انسٹیگیٹ کرتے تھے مسلمانوں کو کہ جاؤ جا کے اپنے نبی سے یہ پوچھ کے آؤ، جاؤ اپنے نبی سے یہ پوچھ کر آؤ۔ تو منع کیا گیا کہ دیکھو اے مسلمانوں، بہت زیادہ تم سوالات کے چکر میں مت پڑنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چونکہ بہت زیادہ کرسچنز اور جیوز ہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ پرسنلی تو نہیں، لیکن انہی کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، انہی کے نشر کردہ پروگرامز ہم دیکھتے ہیں۔ ان کا انداز ہے ریشنلزم کا، ہر چیز بہت ریشنل ہونی چاہیے، ہر چیز کا ایک لاجیکل ایکسپلینیشن، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے جو کہ دیکھی جا سکے، سونگی جا سکے، چکھی جا سکے، ثابت کی جا سکے۔ ان کے ساتھ رہ رہ کر مسلمانوں کے اندر بھی یہ کچھ ریشنلسٹ ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے، ہر چیز کو وہ ثابت کروانا چاہتے ہیں کہ یوں ثابت کیجیے کہ یہ ایسے ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر اپنے حواسوں سے ہم ہر چیز ثابت کر سکتے تو بتائیے ایمان بالغیب تو کچھ رہا ہی نہیں۔ ہر چیز پروف ہو گئی لیبارٹری میں، ہر چیز کا ثبوت آ گیا میڈیکل جرنلز کے اندر یا سائنٹیفک جرنلز کے اندر، تو وہ ایمان بالغیب کیا رہا؟ کچھ رہا ہی نہ۔ تو سوالات ہم اس طرح سے نہیں پوچھنے کہ اس کا کیا فائدہ، یہ کیوں کہا اللہ نے، اس کا کیا مقصد ہے؟ بیکار سوالات ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، نہ ان کا جواب ہے۔ اور جب جواب نہیں ملتا تو خود بخود ہم بعض دفعہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بات غلط ہے نا، تبھی تو جواب نہیں آ رہا۔ نہیں، بات غلط نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ جو بتا دیا گیا اس کو مان لیا جائے، آگے کیا حکمت ہے اس کی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو منع کیا گیا کہ اگر تم یہود کے کہنے میں آ جاؤ گے، ان جیسا رویہ اختیار کر لو گے، تم انہی کی ٹریک پر چل پڑو گے اور تم بجائے ہدایت کے گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 109 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طرح تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ یہاں پر پرپس، مقصد بتا دیا گیا کہ اے مسلمانوں، آخر یہ کفار کیوں تم کو طرح طرح کے سوالات سکھا کر بھیج رہے ہیں؟ یہ تمہارے ذہنوں میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ تو مسلمانوں کو اصل ان کا موٹو بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ تو نیتوں کا حال جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا کہ یہ کفار اس طرح کے سوالات مسلمانوں کو کیوں سکھا رہے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہیں اس کی نیت کے بارے میں تو ہمیں تو منع کیا گیا کہ تم بدگمانی مت کرنا، تم کسی کی نیت پہ شک مت کرنا، لیکن اللہ جو کہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اللہ تو خوب جانتا تھا کہ کیوں ایسے سوالات سکھا رہے ہیں۔ دراصل یہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو کہیں تم اپنی سادہ لوحی میں یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہ کفار تمہارے مذہب میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا بھلا نہیں چاہتے،
یہ تم سے حسد کر رہے ہیں۔ حسد، جیلسی کیا چیز ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان خواہش کرے کہ نعمت والے کے پاس سے اس کی نعمت چھن جائے۔ جو بلیسنگ اللہ نے کسی کو دی ہے وہ بلیسنگ اس کے پاس نہ رہے، اور اس بات سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا کہ اس سے نعمت چھن کر کسی دوسرے کو ملے یا نہ ملے، مجھے ملے یا نہ ملے، کم از کم اس کے پاس نہ رہے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کو تاکید کی کہ حسد سے بچو۔ ابو داؤد میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ احمد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، ایک بیماری تمہاری طرف چلی آ رہی ہے جو کہ پچھلی امتوں میں بھی تھی، وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور آپس میں بغض کرنا، ایک دوسرے کا برا چاہنا۔ ہی الحالقۃ، یہ مونڈ دینے والی ہے، شیو آف کر دینے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈ دیتی ہے، بالوں کو شیو آف کر دیتی ہے، ولیکن تحلق الدین، بلکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے، دین کا صفایا کرنے والی چیز ہے حسد۔ جو آسمانوں میں پہلا گناہ ہوا، شیطان نے نافرمانی کی، وہ بھی حسد تھا اس کو آدم علیہ السلام سے۔ اور دنیا میں جو پہلا قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کا موٹیویٹنگ فیکٹر، اس کا جذبہ محرکہ بھی حسد ہی تھا۔ یہودی وقتاً فوقتاً اپنے حسد کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے، ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے پہلے بھی کوششیں کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ فطری طور پر مسلمانوں میں غصہ پیدا ہوتا تھا، لیکن قرآن نے یہ نہیں سکھایا کہ تم بھی انہی کی سطح پر گر جاؤ، جیسے وہ ہیں ویسے تم بھی کرو، بلکہ مسلمانوں کو اونچا اٹھایا۔ ہم سے کہا گیا کہ ڈو ناٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول، تم ان کے سطح پہ مت گر جانا، تو کیا کرو؟ فاعفوا واصفحوا، تم جواب میں عفو درگزر سے کام لو۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی اسلام کو فیصلہ کن فتح عنایت فرما دے یا قیامت آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیے، ابھی مسلمان نئی ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، مشرکین سے تو ایک محاذ، ایک فرنٹ کھلا ہوا تھا ہی۔ حکمت کا تقاضا، وزڈم کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی یہود سے دوسرا محاذ نہ کھولا جائے، تو کہا کہ تم درگزر کرو۔ عفو کا مطلب درگزر، دیکھی اندیکھی کر دو۔ وصفحوا، صفح صاد فاحا کہتے ہیں رخ پھیر لینے کو، جیسے ورق کے دو رخ ہوتے ہیں، ہم صفح پلٹ لیتے ہیں، یعنی ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، مراد نظر انداز کر دو، اگنور کر دو فار دا ٹائم بینگ۔ ان کی شرارتیں پہچانو، دیکھیں پہچان کروا دی مسلمانوں کو، کیسے بھولے بن کے مت رہو کہ تم کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کر کیا رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ پہچانو، سمجھ پیدا کرو اپنے اندر، پہچان لو لیکن اگنور کرو، فی الحال ابھی ریٹیلیٹ مت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے بائبل میں کہ فاختہ کی طرح بے ضرر لیکن سانپ کی طرح ہوشیار، نقصان مت پہنچاؤ، جو تمہیں ڈس رہا ہے تم بدلے میں ڈسو نہیں اس کو، لیکن ہوشیار رہو کہ تمہیں بار بار نہ ڈسے۔ تو تم کیا کرو؟ تعمیر سیرت، کیریکٹر بلڈنگ کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی تم تھوڑے ہو، ابھی تم کمزور ہو، ابھی تم اپنے آپ کو طاقت فراہم کرو، فوجی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اپنی تعمیر پر تم توجہ دو، اپنے آپ کو کنسٹرکٹ کرو۔ کیا کرو؟ آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دو کام کرو،
اللہ سے تعلق مضبوط جوڑو اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اس کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. جو وقت لگاؤ گے، جو محنت کرو گے، سب اللہ کے ہاں موجود ہوگا. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو عمل اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں مسلمانوں کو حوصلہ دلایا گیا، مسلمانوں کو ہدایت دی گئی، راہ دکھائی گئی کہ دیکھو یہ تمہارے کرنے کا کام ہے، تم نیکیوں میں اپنے آپ کو منواؤ. خود بخود ان کا زور ٹوٹ جائے گا، وہ خود بخود ایسے حرکتیں کرنا چھوڑ دیں گے. آیت 111 وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اہل کتاب. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا نصارہ نہ ہو. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس سے. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ صرف یہودی داخل ہوں گے جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ صرف نصارہ داخل ہوں گے جنت میں اور کوئی داخل نہیں ہوگا. یا اسلام کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا ہو، گٹھ جوڑ کر لیا ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں، صرف جو یہودی یا نصرانی ہوگا وہی جائے گا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں روایات میں کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ملت بن جاتا ہے. آپس میں چاہے کتنا بھی لڑیں اور جھگڑیں، لیکن جب اسلام ان کے مقابلے میں آتا ہے تو اسلام کی مخالفت کے لیے یہ متحد ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، یونٹی ہو جاتی ہے ان کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یا تو وہ یہودی ہو یا نصارہ. فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے ان کی. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی تو یہی زوم پیدا ہو گیا کہ کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے ہم مسلمانوں کے، اور عمل کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا، عمل سے فارغ ہو گئے. کیسا بھی مسلمان ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. یہی خرابی، یہی کمزوری، یہی برائی، یہی ویکنس پہلے یہود و نصارہ میں آ چکی. عمل کے بغیر اپنی خواہش کو جنت میں داخلے کی ضمانت سمجھنا. آخرت کی نجات کا دار و مدار خواہشات پہ نہیں ہے، وشفل تھنکنگ پہ نہیں ہے، کسی خاص ایک گروہ میں ہونے پر نہیں ہے کہ اچھا تم فلاں گروپ کو تم بلونگ کرتے ہو تم جاؤ جنت میں. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ بس نصارہ ہونا جنت میں داخلے کے لیے کافی ہو جائے، اور اس خواہش کو انہوں نے عقیدہ ہی بنا لیا، اپنا ڈوگما بنا لیا، آٹو سجیشن. کہتے کہتے اپنے آپ کو کہ کاش کے ایسا ہو، کاش کے ایسا ہو، کہ کاش خالی یہودی ہونا جنت میں داخلے کے لیے کافی ہو جائے. یہ کاش ہٹا کر اس کو انہوں نے حقیقت سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم کچھ بھی کریں بس چونکہ ہم یہودی ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. اب یہاں صحیح بات آگے بیان فرمائی جا رہی ہے. آیت 112 فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا. وجہہ اپنا چہرہ، چہرہ سے مراد ہے رخ. جس طرف چہرہ ہوتا ہے وہ ڈائریکشن ہوتا ہے انسان کا، کہ جس نے اپنا ڈائریکشن اللہ کی طرف کر لیا کہ مجھے تو وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. ٹرمینالوجی میں کیا رکھا ہے؟ ہم تو سب مسلم ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے. اصل میں ان کو کیا ہونا ہے؟ مسلم، فرما بردار، اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا اور بچھا دینا کہ جو رب چاہے مجھے وہ کرنا ہے. پورے طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اسلم وجہہ للہ، پوری طرح رب کی فرما برداری کرنی ہے. جس کو رب نبی بنا کر بھیج دے، چونکہ خوش تو رب کو کرنا ہے، لہذا فوراً نبی پر ایمان لے آیا جائے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو. اللہ کی عبادت مارے باندھی کی عبادت نہ ہو، بوجھ اور مصیبت سمجھ کے نہ ہو، بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھ کر کہ اللہ نے مجھ کو موقع دیا کہ میں اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنا ذہن میں اللہ کے لیے کھپا سکوں. کتنی بڑی خوش قسمتی. تو شوق
اور محبت اور خلوص یہ عمل میں خوبصورتی پیدا کرنے والی چیز ہے.